خبردار شادی کرتے وقت خیال رہے کہ جس کا انتخاب کر رہے ہیں، شادی تسکین نفس اور تسکین جنس کا نام نہیں ہے، شادی تعمیر سماج ہے جی. اور اچھی طرح سوچ سمجھ کے گوری چمڑی کے اوپر نہ جائیے گا، چال ڈھال پہ نہ جائیے گا جی. کردار دیکھیے گا، اور سب سے بڑا کردار حب زہرا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت پہلا معیار یہ ہونا چاہیے. اب اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے مولانا میں شیعہ کر لوں گا، کیا معلوم تمہیں سنی کر دے وہ. نہیں ہم کیسے سنی ہو جائیں گے؟ اچھا نہیں ہو گئے جی. کہ مولانا شیعہ سنی تو شیعہ ہوتے ہیں، شیعہ سنی نہیں ہوتے. میں نے تو بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے جی کہاں دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، یہ 19ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے وزراء، یہ ہمارے پولیٹیشنز جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ شیعہ سنی نہیں ہوتا. پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر، کرسی کی خاطر. دو لوگوں کو تو مولا علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو. کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پیسے کی خاطر ہاتھ باندھ لیے، کرسی کی خاطر ہاتھ باندھ لیے. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں کربلا میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. واللہ مجھے وہ سنی بڑا پیارا لگتا ہے جو مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ میں نے جو دین سمجھا ہے اس پر عمل کر رہا ہوں. اور دوسرا پیغام یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرا نہیں کرو، یہ مارتے نہیں ہیں، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے، مگر وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو خاندانی شیعہ ہے مگر جی وہ کرسی بچانی ہے. تمہیں کیا پشیمانی ہے مولا علی کا نام لینے سے؟ تم علی الولیہ پڑھ کر پشیمان ہو، نادم ہو؟ دور بدل گیا. وہ دور بھی نہیں تھا، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں، وہ دور بھی نہیں تھا اس طرح کی حرکتوں کا. اچھا جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا کہ تقیہ نہیں کرنا چاہیے، خود جب کسی ایسے منزل پر جاتے ہیں تو یا تو دائیں بائیں ہو جائیں گے یا ہاتھ باندھ لیں گے. فخر کے ساتھ ہاتھ کھولو، تم امام جعفر صادق کے چاہنے والے ہو. جی اگر ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، سمجھ لینا چاہیے کسی کے پاس جا کر کہ بھئی ہاتھ کھولتے کیوں ہیں ہم. ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، شیعہ ہیں، خاندانی شیعہ ہیں، دادا پردادا سے شیعہ ہیں، وزیر بھی رہے پاکستان کی کئی پوسٹوں پہ، وزارتوں میں رہے. پچھلے دنوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں سجدہ نہیں رکھتا کیونکہ نبی نے خاک پہ سجدہ، کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے تو نبی نے پھر خاک پہ سجدہ تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے. میں نے کہا یہی آپ کی غلط فہمی ہے. اور اچھا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا ان کے مزاج میں بولنا ہے، سننا نہیں ہے. اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں تو بول بول کر ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے بھی چپ رہتے ہیں کہ بھئی انہی کو بولنے دو، تو وہ سننے کے تو عادی نہیں ہے. تو خدا کے لیے اچھا الحمدللہ اس وقت ہماری یہ پوزیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جنرل، پاکستان کے وزراء، پاکستان کی شخصیات، تھوڑا سا دل ان کا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے تو ہم بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے جی میں سجدہ نہیں رکھتا. تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہیں؟ کہنے لگے شیعہ ہوں، کھلا شیعہ ہوں، عزادار ہوں، ماتمی ہوں، گھر کی عزاداری ہے، خاندانی عزادار ہوں، خاندانی شیعہ ہوں، سجدہ نہیں رکھتا. میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگے نبی نے کس پر کیا ہوگا سجدہ؟ میں نے کہا خاک پر. کہنے لگے کربلا تو نہیں تھی؟ میں نے کہا کربلا تھی، کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے. کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، ہر نبی کو کربلا بھیجا اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرایا. ٹھوکر لگی، سر پھٹا، گھٹنا چھلا، پیر کے انگوٹھا چھلا، خون کا ایک قطرہ ضرور نکلا ہے ہر نبی کا. اور جب وہ پوچھتے تھے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہ نہیں خطا نہیں ہوئی،
حسین کا خون یہاں گرے گا، تمہارا ملا رہا ہوں. ہاں، تو پہلی بات تو یہ کلیئر رہے کہ کربلا امام حسین نے ڈھونڈی ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے. کربلا پہلے سے تھی. رہ گئی بات خاک پر سر رکھنے کی، تو نبی نے خاک پہ سر رکھا. صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے خاک کو سجدگاہ بنایا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت. محدث دہلوی تو شرح صحیح بخاری کے اندر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ٹکیا بنا کر اس پہ سر رکھتے ہیں نماز میں، سجدے میں، شیعہ حضرات جو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں، یہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو خاک پر سجدہ تو سرکار بھی کرتے تھے. پھر میں نے ان کو ایک